قدیم زمانے میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی طاقت اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں بے شمار غلام موجود ہوتے تھے جو مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ان غلاموں میں سے ایک غلام اپنی آزادی کے لیے تڑپتا تھا۔ اس کا دل محل کی دیواروں کے پار ایک آزاد زندگی کے خواب دیکھتا تھا۔ دن رات وہ بادشاہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے بارے میں سوچتا رہتا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک دن وہ غلام نے اپنی اس قید کو مزید برداشت نہ کرتے ہوئے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے محل کے محافظوں کی نظر سے بچتے ہوئے محل سے نکل بھاگا اور اپنی غلامی کے زنجیروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ جلد ہی اس کے فرار ہونے کی خبر پورے محل میں پھیل گئی، اور پھر جب بادشاہ کو اس کے فرار ہونے کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سلطنت کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا جائے اور گرفتار کر کے محل میں پیش کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں کسی غلام کا اس طرح بھاگ جانا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور پھر اگر بھاگا ہوا غلام پکڑا جاتا تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی۔ اس لیے کوئی غلام بادشاہ کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن غلام پکڑا نہ جا سکا، کیونکہ وہ ایک ذہین چلاک آدمی تھا اور اپنی آزادی کی خواہش میں مضبوط تھا۔ تاہم بھاگے ہوئے غلام کی زندگی بھی آسان نہ تھی، کیونکہ وہ کچھ دن کسی ایک جگہ اور کچھ دن کسی دوسری جگہ گزارتا تھا۔ آزاد ہونے کے باوجود وہ فکر مند تھا۔ گرفتاری کے خوف نے اسے ہر لمحے بے چین کیے رکھا تھا۔ وہ نہ سکون سے کہیں سو سکتا تھا اور نہ کہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے سپاہی ہر وقت اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ کئی سال گزر گئے اور غلام کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد بن گئی۔ آزاد ہونے کے باوجود وہ کبھی سکون حاصل نہ کر سکا۔ آخر کار اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا، مجھے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ شاید اگر میں اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگوں تو وہ مجھ پر رحم کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ یہ سوچ کر غلام محل واپس آیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے کانپتے ہوئے مگر ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا، اے عظیم بادشاہ، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ لیکن بادشاہ، جو پہلے ہی اس کے فرار ہونے سے ناراض تھا، بادشاہ نے کوئی رحم نہ دکھایا۔ اس نے کہا، تم نے میری حکم عدولی کی ہے اور اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ بادشاہ نے فوراً اس کے قتل کا حکم دیا۔ جلاد نے غلام کو پکڑا اور اسے قتل کے مقام پر لے جانے لگا۔ جب غلام موت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر بلند آواز میں دعا کی، اے اللہ، تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، پھر بھی مجھے سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں بادشاہ کی بے پناہ عنایات کے بدلے میں اپنا خون اس بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو اس معاملے میں درگزر فرمانا اور میرے قتل کا بدلہ اس سے نہ لینا۔ میں نے کئی سال اس کی وفاداری کے ساتھ خدمت کی ہے اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ یہ دعا سن کر جلاد اور بادشاہ کے درباری حیران رہ گئے۔ وہ اکثر دیکھتے تھے کہ جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی تھی وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن اس غلام کی دعا مختلف تھی۔ جب بادشاہ نے اس دعا کو سنا تو وہ اندر سے ہل گیا اور شرمندہ ہونے کے ساتھ حیران رہ گیا۔
اس نے غلام کی وفاداری اور خلوص پر غور کیا اور محسوس کیا کہ اس کا دل سختی کی جگہ رحم سے بھر چکا ہے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر کہا، رک جاؤ، اس آدمی کو آزاد کر دو۔ جلاد نے فوراً حکم مانا اور غلام کی جان بخشی کر دی گئی۔ بادشاہ نے نہ صرف اس کی زندگی کو بخشا بلکہ اسے اپنے درباریوں میں شامل کر لیا اور اسے انعامات سے بھی نوازا، اور اس کے ساتھ اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے میرے تسلط میں رہنے والے تمام غلام آزاد ہیں۔ یہ کہانی پورے ملک کے لیے ایک سبق بن گئی۔ رحم اور معافی غصے اور انتقام پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ معافی اور رحم کس طرح کسی بھی مشکل صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔